وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں اپنے اندر بہت ساری حکمتیں اور تدبیریں اور فوائد لے کر آتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے اور پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہماری حیثیت اور ہماری حد کو یاد کرانے کے لیے آتی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ. یہ چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ہم کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں آخرت کی پریشانی بھی یاد آ جائے کہ آخرت کی پریشانیوں سے کیسے بچنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ مزاج ہے کہ کچھ ایسے کلمات ہم سنتے ہیں ہر شخص کے کانوں میں یہ باتیں اور یہ جملے یہ کلمات آتے رہتے ہیں اور ان جملوں کا انسان کی طبیعت اور اس کے کردار پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. ان جملوں کی افادیت بھی ہوتی ہے لیکن ان جملوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے جملے سنتے رہتے ہیں. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. آگے پریشانیاں ہی نظر آ رہی ہیں. لگتا ہے کہ پریشانیوں کا آغاز ہوا ہے. اس طرح کے جملے آپ بار بار لوگوں سے سنتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں. غریب مر گیا ہے، غریب پس گیا ہے، آگے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. بہت سارے اچھے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے ان حالات میں تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا.
ان غریبوں کا کیا ہوگا۔ یہ کلمات ان کی افادیت بھی ہوتی ہے اور ان کے نقصانات بھی۔ صحیح مسلم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا قال الرجل، جب کوئی آدمی اس طرح کے جملے کہتا ہے، ہلاک الناس، لوگ برباد ہو گئے، لوگ پس گئے، لوگ مٹ گئے، بربادی ان کا مقدر بن گئی ہے، اس طرح کے جملے جب لوگ کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ، ان کلمات نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کی حیثیت ختم کر دی، سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دی۔ فَهُوَ أَهْلَكَكُمْ، یا ان جملوں سے، یہ جملے جو شخص اگر تکبر اور غرور کی وجہ سے کہتا ہے تو سمجھو کہ وہ خود ان کلمات کی وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے، وہ برباد ہو جائے گا، یا وہ ان جملوں سے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، یا پھر ان کلمات کے ذریعے سے جب وہ غرور اور تکبر سے کہتا ہے، یہ جملے اس کو خود برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی زبانوں پر یہ آج کلمات ہم سنتے ہیں، تباہ ہو گیا، یہ ملک برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ کبھی اس کے اسباب پر غور نہیں کیا، آخر ماضی کی کوئی غلطیاں تو ہوں گی جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنے خالق اور مالک سے جنگ کرتی ہے، کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ یہ ملک تباہی کے دوراہے پر کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ پوری معیشت ہی سود پر قائم ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے کبھی نہیں جیت سکتے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں۔ جو اہل یقین ہوتے ہیں ان کا اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں، اور ان لوگوں کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس امید کا اظہار وہ زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، اور کردار سے بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ، اس نے اپنی خواب اپنے والد محترم کے سامنے پیش کی کہ ابا جان، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ وہ بچہ جس کو خواب آئی ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ والد نے کہا کہ یہ خواب سچا ہو کر رہے گا، یہ سچا خواب ہے، یہ پورا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں پھر اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس کے ساتھ سلوک کرنے والے غیر نہیں تھے، اپنے ہی بھائی تھے، اپنے گھر کے لوگ تھے
کیا ہوا اس کے ساتھ؟ زمانے میں بدلتے حالات کے ساتھ بکتا بکاتا کہاں تک پہنچا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک طرف کا پہلو ہے، اور دوسری طرف کا پہلو یہ ہے کہ وہ باپ جس کا یہ بیٹا تھا، اس کو جب اس کے ہی بیٹوں نے آ کر اس کے مرنے کی خبر دے دی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون اس کی قمیض کو لگا کر لے آئے اور باپ سے کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، وہ مر گیا ہے۔ باپ نے کہا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا افسانہ ہے، میرا بیٹا نہیں مرا، اس لیے کہ اس نے جو مجھے خواب بتایا تھا وہ خواب تو پورا ہونا ہے، وہ خواب تو سچا خواب تھا۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کو اپنے رب پر پورا یقین تھا کہ یہ افسانہ میرے بیٹوں کا بنایا ہوا ہے، وہ تو زندہ ہوگا۔ اور ان بیٹوں سے کیا کہتے ہیں کہ فَصَبْرٌ جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے کہ ان کا صبر بھی قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے۔ ایسے موقعوں پر جب پریشانی کا عالم ہو، ایک مومن ان پر صبر کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک مومن شخص کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اور مومن کا معاملہ سارا کا سارا خیر پر ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر، اگر کسی مومن کو نعمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ خوشی کے ایام لاتا ہے، تو وہ ان خوشی کے ایام کو دیکھ کر فشکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا فہو خیر لہ، یہ بھی اس حوالے سے اس کے لیے خیر ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ اس مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ پریشانی کسی قسم کی بھی ہو، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ بد امنی کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں مومن پریشانیوں کا جب سامنا کرتا ہے فصبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ورنہ تو ایک انسان کی طبیعت میں ہے۔ فرمایا ہے کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب ہم کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں پھر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، پھر وہ اوپر کی طرف تھوک رہا ہوتا ہے، وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے وہ نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ اچھائی میں بھی اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی تنگی آئے، برے دن آئے، تب بھی اللہ سے ہی تعلق جوڑنا چاہیے۔ اگر اچھائی آتی ہے وہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اور جب کوئی برے ایام آئے اللہ سے معافیاں مانگے اور ان تکلیفوں پر جو ہے وہ صبر کرے۔ یعقوب علیہ السلام کو پورا پکا یقین تھا کہ میرا بیٹا جس کا خواب سچا ہے وہ ضرور پلٹے گا۔ یہ مارنے کے بہانے
یہ جھوٹے ہیں۔ جس بندے کو اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق جوڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان ساری پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ اگرچہ اپنے ہی لوگ، اپنے ہی ملک کے لوگ، اپنے ہی لوگوں کو غائب کر کے اور کسی کے گھر میں یہ پریشانی لاحق کر کے اس طرح کے معاملات آپ کے ملک میں، اس ملک میں بھی رہتے ہیں کہ اپنی ہی ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں لوگوں کو اور نہ جانے کہاں لے جاتی ہیں، کہاں پھینک دیتی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ پریشانی تو ہو گئی، یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن کیا کہا؟ فصبر جمیل۔ اللہ نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے، یہ صبر کر رہا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بنیامین، جو چوری کے چکر میں وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب اس بیٹے کا معاملہ بھی ہوا تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، فصبر جمیل۔ فرمایا کہ اس بندے کا صبر جو ہے وہ دیکھیں، یہ قابل تعریف ہے۔ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آج ان حالات میں، جن حالات میں ہمارا ملک جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اس وقت ہماری زبان پر کلمات کیا ہوتے جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کا اپنے اللہ پر بہت توکل اور بھروسہ، اور اچھے کلمات کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتینی بہم جمیعا، میرے سارے بچوں کو اللہ لا کر میرے سامنے کھڑا کرے گا، مجھے اللہ پر امید ہے، یقین ہے۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر جو آج ہمارے ملک میں پریشانیاں چل رہی ہیں، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ قتل و غارت کی صورت میں ہو، وہ ڈکیتیوں کی صورت میں ہو، وہ زلزلوں کی صورت میں ہو، ان سب میں ہمارے کلمات اور ہمارے تبصرے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ غریب تو مر گیا ہے، غریب تو پس گیا ہے، اس ملک کا کیا بنے گا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اس ملک کا مستقبل کیا ہے، بلکہ تبصرے اچھے کرنے چاہیے۔ اور وہ اچھے تبصرے کیا ہیں؟ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ درست کرے گا ان حالات کو، اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، 80 اور 120 دن کے بیچ اس وقت فرشتے نے آ کر میری ماں کے پیٹ میں یہ ساری باتیں لکھ دی تھی۔ یکتب رزقہ وأجلہ، اس وقت میرا رزق لکھ دیا گیا کہ میں نے کتنا رزق کھانا ہے، یہ موت میری زندگی کب تک ہوگی، میں نیک ہوں گا یا بد ہوں گا، سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا، اور یہ اس وقت سے لکھا ہوا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جتنا رزق اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھا ہے، وہ ایک دانہ بھی ایسا نہیں چھوڑ کے مر سکتا جب تک اس کو کھا نہیں لے گا۔ جو موت کا ٹائم اللہ نے اس کا لکھا ہے، ایک سکنٹ نہ آگے نہ پیچھے، جیسے اس نے مرنا ہے، جل کے مرنا ہے،
اور دیوار کے نیچے آ کے مرنا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، ہارٹ اٹیک سے مرنا ہے، اسی طریقے سے اس نے مرنا ہے۔ نیک اور بد سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب یہ باتیں، تقدیر کی باتیں جب کی جاتی ہیں، اس وقت ہر شخص کے ذہن میں کچھ خیالات اس طرح کے آتے ہیں کہ جب ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابن دیلمی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھی تقدیر کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس بات کو سن لو، اگر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے تو وہ عادل ہے، یہ اس کا عدل ہے، سب کو اگر جہنم میں ڈال دے۔ فرمایا کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا لو ان اللہ عذب اہل السماوات والارض لعذبہم فہو غیر ظالم، اگر ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے وہ عدل ہے، اس کا وہ عادل ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو، اگر وہ ساری انسانیت کو جنت میں ڈال دے یہ اس کی رحمت ہے، یہ نجائز نہیں ہے۔ اگر سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اس کا عدل ہے، سب کو اگر جنت میں ڈال دے یہ اس کی رحمت ہے۔ کہا پھر دوسرا جملہ بھی سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دے کر اس کے بارے میں اس کی اچھی نیت نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ نہیں قبول کرے گا، اللہ کو اس سونے کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ تیسری بات سن لو، وَعْلَمْ إِنَّمَا أَصَابَكَ فَلَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، فرمایا کہ اگر اللہ نے جو تکلیفیں تجھے پہنچانی ہے وہ پہنچ کر رہیں گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ تجھ سے چوک ہو جائیں، تجھ سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو تکلیفیں تمہیں پہنچنی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی، دنیا سب مل کر اس تکلیف کو دور کرنے پہ لگ جائے نہیں دور کر سکتی۔ اور فرمایا کہ اگر ما اخطأک، اور جو تکلیف تجھے نہیں پہنچنی، کوئی مائی کا لال مل کر بھی پوری دنیا آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے تقدیر۔ اور لہذا ان الفاظ کو، جو الفاظ آج ان حالات کو دیکھ کر بولے جاتے ہیں، یہی کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر کرے گا۔ اور اس لیے کہ آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ آپ نے پورا کر کے جانا ہے۔ جو بھی دانہ پانی آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ ایک ایک دانہ، ایک ایک پانی کا قطرہ وہ پی کے جانا ہے آپ نے۔ اللہ خیر کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ پر خیر کی امید ہے، اللہ میرے بچوں کو سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور پھر جب تھوڑے سے الگ ہوئے اپنے بیٹوں سے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، غم تو تھا نا، افسوس تو تھا، کئی سال گزر گئے ہیں، بیٹا جدا ہوا ہے، رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم کی وجہ سے۔ لیکن تعلق اور شکوہ اور شکایت صرف ایک اللہ کے سامنے کی ہے۔ ہاں دنیا کے اسباب کو اپنایا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے یا بنیا اذهبوا
فتحسسوا من یوسف اخیہ، اے بیٹو جاؤ تم گھوم پھر کے دیکھ کے آؤ، یوسف کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ اسباب تو اپنائے، لیکن جہاں دل کا غم اور حزن تھا وہ بیٹوں کے سامنے نہیں رکھا۔ فرمایا کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو، اپنے شکوے شکایت کو اپنے رب کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اسباب کو بھی اپنایا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے شکوے شکایت اللہ سے رکھی ہیں، دنیا والوں کے سامنے نہیں کہ مر گئے ہیں غریب، مر گئے ہیں پریشانی ہو گئی ہے، نہیں، ہر وقت اللہ سے تعلق۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، جس کو اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ اس عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس عورت کی طرف وحی کر کے اللہ نے کہا کہ اے ام موسیٰ، ٹھیک ہے فرعون یذبحون ابناءہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ چھریاں پھیر رہا ہے، چھوٹے بچہ، جو بھی معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود سے چھین کر وہ اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے۔ آج اگر انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، یہ پہلے سے شروع سے حالات چلے آ رہے ہیں۔ فرعون کے دور میں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو، جو 1 دن کا 2 دن کا بچہ تھا، ماں کی گود سے چھین کر اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا تھا۔ یذبحون، وہ ذبح کرتا تھا۔ فرمایا کہ اے ام موسیٰ، تو اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے ڈر ہو کہ اس بچے کو فرعون چھین لے گا تو پھر اس کو کیا کرنا، تو پھر اس کو دریا میں ایک صندوق میں بند کر کے چند لکڑیاں رکھ کر اس پہ صندوق کو رکھ دینا، یہ تیرا کام ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، تجھے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ اس بچے کو دوبارہ تیری گود میں واپس کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ یہ دریا کون سا دریا ہے؟ یہ وہی دریا ہے کہ جس میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، اور اس میں اس دریا کو غرق کرنے کے احکامات بھی اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، اور اس دریا کے کو جو ہے وہ نہ ڈبونے کے احکامات بھی اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ چند تختوں پر، چند لکڑیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا گیا، فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ یہ سارے وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں، اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اسباب کو اپناتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ان دنوں کو بھی ہم پھیرنے والے ہیں، یہ دن بھی پھر جائیں گے۔ اگر آج مشکلیں ہیں، کل یہ مشکلیں ٹال سکتا ہے، اس لیے کہ ٹالنے والا بھی وہی ہے اور مشرکوں میں ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم یہ دن پھیرتے رہیں۔ ہم ان حالات میں اپنے آپ کو
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کیا گزرے گی ہم پر، جو موسیٰ پر کیا گزر رہی تھی۔ ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، کس طرح سمندر کے حوالے کیا، کس طرح دریا کے حوالے کیا، اور اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کیا۔ کیا پھر اللہ نے اس بچے کو لٹایا یا نہیں لٹایا؟ اسی کی گود میں لٹایا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان ضرور لیتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں پلٹانے کے لیے آتی ہے، ہمیں آخرت یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں جس کو فرعون نے پالا، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون اس کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے دوڑتے ہیں، اپنی جان بچا کر مدین کی طرف جاتے ہیں، اور آپ حالات دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، لیکن حالات کیا ہیں؟ وہاں سے نکلے مدین کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ساتھ کھانا پینا لے کے گئے کچھ نہیں تھا، راستے میں گھاس کھاتے رہے، کچے پیاز کھاتے رہے، اس کھا کھا کے مدین میں پہنچے، اور وہاں جا کر اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں جو بھی تو خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مانگنے والا ہوں۔ کیا مانگا انہوں نے؟ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، ٹھکانا کوئی نہیں تھی، ٹھکانا مانگا، اکیلے جا رہے ہیں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی خاندان کا کوئی فرد ہے، نہ کوئی اور شخص ہے کہ جس سے کوئی مشورہ لے لیں۔ راستے میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہنچ گئے، رب سے جو ہے وہ التجائیں کی، اور رب نے پھر ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دروازے سے، وہ ایک دروازہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس اللہ سے نا امید نہ ہو۔ وہ اللہ راہیں کھولنے والا ہے، وہ اللہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ نے پھر ایک ہی لمحے میں سارے معاملات کر دیے، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر قوم جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں۔ جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سخت امتحان لیتا ہے، آخر تک چیک کرتا ہے، اور بندے کو کتنا بھی اللہ آزما لے، آخری حد تک اللہ آزماتا ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی شخص آخری حد تک اللہ سے تعلق جوڑ لے، کس طرح اللہ اس کو تکلیفوں سے نکالتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام، بیٹا پیدا ہو گیا، پریشان ہے، اب تکلیفیں جو ہیں وہ ساری ہیں، ذہنی تکلیف بھی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے، ڈلیوری کا معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، مریم علیہ السلام کی شادی نہیں، کوئی نکاح نہیں ہوا، بغیر نکاح کے، بغیر آدمی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس عورت پر کیا پریشانیاں ہوں گی، ایک تو جسمانی تکلیفیں، ایک ذہنی تکلیفیں، ذہنی ٹینشن، اور ایک عورت ڈلیوری کے بعد جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی تکلیفوں کو سمجھتی ہے۔
اور جسمانی تکلیف کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ اور وہاں سے کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، جسمانی تکلیفیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک ذہنی ٹینشن ہے تجھے کہ یہ قوم کے سامنے جب اس بچے کو لے کے جاؤ گی تو قوم کیا کہے گی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ اگرچہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے معاملے میں لوگوں کا ذہن ان کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، اس پر نہیں چلتے، اس کے لیے تبصرے آج پورے ٹی وی پر بیٹھ کر دینی لوگوں پر تبصرے کر کر کے دین پر تبصرے کرتے ہیں۔ اللہ کے لوگ کام جو ہے ان کو تسلیم کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ سے یہ کہنے لگی، اللہ اس کے پیدائش سے پہلے ہی میں مر جاتی، ناسیہ مرثیہ ہو جاتی، بالکل مر مٹتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کس منہ سے لوگوں کے سامنے جاؤں گی، کس منہ سے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے بات کروں گی؟ اللہ نے کہا یہ معاملہ ہمارا ہے، یہ معجزہ ہم نے دکھایا ہے، ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے، جسمانی تکلیفوں سے، ذہنی ٹینشن سے ہم نکالنے والے ہیں۔ جب بھی لوگ کہیں مریم یہ بچہ کیسے پیدا ہوا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف جو ہے وہ تم اشارہ کر دینا، پھر دیکھنا ہم کیسے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ بچپن میں 1 دن کا 2 دن کا نہیں بولتا، لیکن ہم اس بچے سے بلوائیں گے، اور وہ بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً بچہ کہہ اٹھا، قال انی عبداللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے میری ذات کو مبارک بنایا ہے۔ یہ کلمات قوم کے سامنے کہے تاکہ اس کی ذہنی ٹینشن جو ہے اس کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آخری حد تک آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کو کتنا آخری حد تک آزمایا ہے، اور آج ہمارے کلمات بھی اللہ کے بارے میں جیسے بھی حالات ہوں، اللہ ان حالات کو صحیح کرنے والا ہے۔ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، یہ دن بدلنے والا اللہ ہے۔ آج اگر مشکل کے ایام ہیں تو میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اللہ سے معافیاں مانگوں، اور خاص کر ان حالات میں پیارے پیغمبر کے اس فرمان کو اپنے سینے میں جو ہے وہ جگہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابو داؤد میں فرمان ہے، من لازم الاستغفار، جو بندہ اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے اور اس استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اپنے 24 ساعات میں سے کچھ گھڑیاں جو ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ اس کو 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے، ہر تنگ راستے سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ۔ یہ وجودی طور پر ہے، وجود کے طور پر، حصی طور پر، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور یہ مانوی طور پہ اللہ اس کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا جو بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا، ایسی جگہ سے دے گا، وہاں سے دے گا جہاں تک تمہاری سوچ کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر تم تھک جاؤ، وہاں سے اللہ رزق دے گا۔ جب اللہ رزق دینے والا ایسی جگہ سے ہے جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جاتی، تو پھر کبھی غریب وہ غریب نہیں ہوتا، وہ مفلس نہیں ہوتا، وہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرتا۔ جس کا مالک اللہ ہو، جس کا خالق اللہ ہو، جو تدبیریں کرنے والا اللہ کو سمجھتا ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ پھر ساری پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ایک مشین کی طرح۔ ابھی آپ نماز کے بعد سلام پھیریں گے، سلام پھیر کر کہیں گے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
ہم نے جب جوتے پہن رہے ہوں اس وقت سوچیں کیا مانگا ہے اللہ سے؟ کیا ہم نے اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھے ہیں؟ اللہ سے بخشش مانگی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بٹن دبایا اور پنکھا چل پڑا، جو ہی سلام پھیرا ہم نے یہ کلمات کہنے ہی کہنے ہیں۔ بس ان کا کیا معنی ہے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھ رہے ہیں، کیا اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جب تک اللہ سے ہم اس طریقے سے اپنے گناہوں کو رکھ کر معافیاں مانگیں گے، دن میں 15 بار تو استغفار کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 3 بار تو استغفر اللہ کہتے ہیں، آپ نے تو استغفار کو لازم پکڑا ہوا ہے۔ پھر بھی ان پریشانیوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، ہم یہ عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنی عادت کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔